مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وحی خدا، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وحی خدا، عائشہ مصطفیٰ کے حرم میں جو شامل ہوئیں، بیبیاں عظمتوں کی وہ حامل ہوئیں، تیرے رتبے ہیں لیکن سبھی سے جدا، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، اے اماں عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں ہے کوئی ہمسر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، اے اماں عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں ہے کوئی ہمسر، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے مسواک کیا، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے مسواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے ہے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، حمیرہ کہا ہے تجھ کو اکثر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، اے اماں عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں ہے کوئی ہمسر، تو جس مقام مکیں رہی تھی، تو جس مقام مکیں رہی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، تو جس مقام مکیں رہی تھی خدا نے اس کو جنت بنا دیا ہے،
بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزاروں نوری تیرے ہی در پر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اے اماں عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں ہے کوئی ہمسر، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، پڑی مسائل میں جب بھی مشکل، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، تیری بدولت جہاں میں اب تک ہے دین احمد کی روشنائی، پڑی مسائل میں جب بھی مشکل، صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اے اماں عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں ہے کوئی ہمسر، اور جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم ہے عائشہ، خدا نے دی خود تیری صفائی۔ اے اماں عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں ہے کوئی ہمسر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اے اماں عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں ہے کوئی ہمسر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کی آج 16 تاریخ ہے۔ 17 رمضان المبارک ام المومنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات مبارک ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج کے جمعہ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شان ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جو کمواری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، یا وہ بیوہ تھیں تو یا وہ مطلقہ تھیں، صرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جو کمواری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ آپ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوا ہے اور رخصتی آپ کی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ آج کچھ بے دین لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ وسوسے کہہ لیں یا غلط نظریات لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے شادی کی اور 50 سال سے زیادہ کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سالہ خاتون سے لڑکی سے شادی کی۔ تو حاضرین محترم یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام بھی کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام اللہ کی مرضی سے کیا۔ 25 سال کی عمر مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادی مبارک کی حضرت ام المومنین اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، تو اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت یہ تھی۔ وجہ کیا ہے کہ 15 سالوں کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کرنا تھا، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کرنا تھا تو اللہ رب العالمین کے علم میں تھا کہ جب میرا نبی اعلان نبوت کرے گا اپنے بھی دشمن بن جائیں گے، بیگانے بھی دشمن بن جائیں گے، باہر کا ماحول بڑا خراب ہوگا۔ وہ لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جب میرے نبی اعلان نبوت کریں گے تو وہ طرح طرح کی تکالیف دیں گے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی تھی کہ جب باہر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کے گھر میں آئیں تو گھر میں کوئی تسلی دینے والا ہو۔ اگر چھوٹی عمر کی خاتون ہوتی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون تسلیاں دیتا؟ ماں تو دنیا سے پردہ کر گئی تھی، باپ کا سہارا تو اللہ رب العالمین نے دنیا سے اٹھا لیا تھا، دادا بھی دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ اب ایسے میں ضرورت تھی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے محبوب نبی کو، آپ شادی کریں لیکن 40 سالہ خاتون سے کریں، اس لیے کہ 15 سالوں کے بعد جب آپ اعلان نبوت کریں گے آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، آپ کے لیے مسائل بنیں گے، تو گھر میں کوئی تسلی دینے والا ہو، بڑی عمر کی خاتون ہوگی تو جب آپ پریشان ہو کے گھر میں آئیں گے وہ آپ کو تسلیاں دیا کرے گی۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ کی عمر 6 سال نکاح ہوا، اور رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر اس موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ کے ساتھ بھی نکاح کیا، بیوہ کے ساتھ بھی نکاح کیا، لیکن اگر ساری کی ساری مطلقہ اور بیوائیں ہی ہوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اب آسانیاں آ چکی ہیں، اب وہ مشکلات کم ہو چکی ہیں، اب اس دین کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانا ہے۔ اب ضرورت ایسے انسان کی تھی، ایسی خاتون کی تھی کہ جن کا ذہن بالکل صاف ہو، جن کے ذہن پہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوہ ہوگی تو پریشان ہوگی، مطلقہ ہوگی تو پریشان ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین نے حکم دیا آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے میری مرضی کے مطابق نکاح کر لیں، اور پھر ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد 48 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک پہنچایا، اور پھر وہ صحابہ سے ہوتا ہوا آج امت مسلمہ تک آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ دین جو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچایا، قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو یہ اس وقت ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تھوڑی سی اس کی آواز آہستہ کر۔ حاضرین محترم، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو بے پناہ شان عطا کی، بے پناہ مقام عطا کیے۔ میں یہ پہلی جو چند باتیں ہیں وہ صرف آپ کے سامنے وہ رکھوں گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ حاضرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن قریب تھے، مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جب وفات کے قریب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری طلب کرنے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اپنے ازواج مطہرات سے پوچھتے کہ میری باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کب ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ پوچھتے کہ آج میں کہاں رہوں گا۔ پھر جب ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لے کے آئے، اور آخری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور میری گود میں رکھا تھا، اسی حالت میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی ہے۔ اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں ہوئی ہے، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جس جگہ پہ مدفن ہیں وہ جگہ، وہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ اسی لیے میں نے یہ پہلے شعر پڑھا کہ تو جس مقام میں مکین رہی تھی خدا نے اس کو جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، سلام لاتے ہیں شام و صبح ہو ہزاروں نوری تیرے ہی در پہ، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر، اے اماں عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں ہے کوئی ہمسر۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے عائشہ، اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی میں جان لیتا ہوں، اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی میں جان لیتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں راضی ہوں، اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ناراض ہوں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے، اور جب مجھ سے کبھی کسی بات پہ خفگی ہو جائے، کبھی مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو جاؤ تو پھر تم کہتی ہو اے اللہ کے نبی مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ کے نام کو ہی ہٹایا کرتی ہوں۔ حاضرین محترم، پھر کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اس وقت میں آپ کے نام کو ہی ہٹایا کرتی ہوں۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت تھی، ایک ایک بات کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ تیسری حدیث سنیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح سے ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید افضل ہے۔ سرید، یہ سرید عرب کا مشہور ترین کھانا تھا، اور اس لذیذ کھانے کو کہتے ہیں سرید، کہ چوری بنا کے اس میں اچھا سا سالن پکا ہوا ہو گوشت کا، اس کا شوربہ ڈالا جائے، وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے، پھر بوٹیوں کو مکس کیا جائے۔ یہ عرب کے لوگ اس غذا کو، اس کھانے کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس طرح سرید کھانوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح عورتوں پہ اللہ رب العالمین نے میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فضیلت عطا کی ہے۔ پانچویں حدیث سنیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی مبارک سنت بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خود فرمایا کرتے تھے، جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی پیتی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، اے عائشہ جس برتن میں آپ نے پانی پیا ہے اسی برتن میں مجھے پانی لا کے دو۔ اور پھر جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ پانی کا برتن لے کے آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے، عائشہ جس جگہ پہ آپ نے اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے مجھے وہ جگہ بتاؤ، میں بھی اپنے ہونٹ اسی جگہ پہ رکھ کے پانی کو پیوں گا۔ حاضرین محترم، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تیرے دہن کا چبایا ہوا، تیرے دہن دانت کو کہتے ہیں، تیرے دہن کا چبایا ہوا مسواک نبی نے پسند کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے ہے پیا، ہے پیار اتنا نبی کو تجھ سے، عمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ پانچویں حدیث شریف سنیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو پچھلی میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، اور اگلی حدیث اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے ہی مروی ہے کہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے تحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میری باری کا انتظار کرتے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حجرے میں تشریف لانا ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس دن کا انتظار کرتے، اور وہ یہ عمل اس لیے کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے تھے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی متفقن علیہ ہے، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں آتی ہے۔ چھٹی حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت کی ہے، کتنا پیار کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی تھا جو سالن بہت اچھا پکایا کرتا تھا، اچھا سالن پکایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دعوت کو قبول کریں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی ہیں، کہا یہ بھی یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی؟ تو وہ کہنے لگا یہ نہیں، یعنی صرف آپ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، وہ چلا گیا، پھر واپس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعوت قبول کریں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ بھی؟ کہنے لگا نہیں آپ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کر دیا، وہ پھر چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے کھانا پکایا ہے، میری دعوت قبول کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ بھی؟ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی؟ تو کہنے لگا جی ہاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف کے الفاظ مفہوم عرض کر رہا ہوں، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، اس پہ بھی اہل محبت لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو تیرا دشمن نبی کا دشمن، جو تیرا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن ہے، ماں علی کی
جو تجھ کو بھونکے وہ بال یقین مرتضیٰ کا دشمن، میں کیسے سمجھوں مسلمان اس کو، وہ تو ابو جہل سے بھی ہے بدتر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ 7ویں حدیث سنیں، اور اس میں بھی کتنی محبت جھلک رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیار کیا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، وہ جو نوریوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے حدیث شریف رکھ رہا ہوں یہ امام احمد نے اس کو روایت کی ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور یہ گنتے جانا یہ 7ویں حدیث ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کی گردن پہ اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک رکھے ہوئے ہیں اور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مجھے ایسے محسوس ہوا، میں نے دیکھا تو مجھے یہی یقین ہوا کہ یہ حضرت دہیہ کلبی ہیں۔ کون ہے حضرت دہیہ کلبی؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دہیہ کلبی تھے کون؟ دہیہ کلبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور یہ دہیہ کلبی وہ تھے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں تقریباً 100 بچیوں کو ناحق قتل کیا تھا، اور ان میں ان کی اپنی ایک بچی بھی شامل تھی زمانہ جاہلیت میں۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور دہیہ کلبی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حاضرین محترم، جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے، یہ وہ حضرت دہیہ کلبی ہیں۔ اور حاضرین محترم، اسلام قبول کرنے کے بعد جب دل کے اندر ایمان گیا، جب دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت گئی، وہ حضرت دہیہ کلبی کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں 100 بچیوں کو ناحق قتل کیا تھا، اب حال کیا ہوتا ہے؟ اب جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، دامن رسول سے وابستہ ہو گئے، تو پھر چلتے ہوئے قدم بھی احتیاط سے رکھتے ہیں کہ کہیں میرے قدموں کے نیچے کوئی چونٹی آ کے مار ہی نہ جائے۔ انسان تو رہے انسان کے ساتھ تو محبت کا آپ کا عالم ہی جو ہے وہ اور تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ایک گھوڑے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی گردن پہ رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دہیہ کلبی سے باتیں کر رہے تھے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں جس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا آپ دیکھ رہی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ دہیہ کلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، آئے دہیہ کلبی کی صورت میں تھے۔ یا رسول اللہ، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اے عائشہ، وہ تجھے سلام پیش کر رہے تھے۔ اونچی آواز سے بولو یار سبحان اللہ۔ ام المومنین ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جس کو اپنی ماں کی عظمت سن کے، جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، کس کی عظمت سن کے ٹھنڈ پڑے گی؟ میری ماں، سارے مومنوں کی ماں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کتنا مقام، کتنی شان رکھتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ جبرائیل تھے، دہیہ کلبی نہیں تھے، تجھے سلام پیش کر رہے تھے، تجھے سلام پیش کر رہے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور اللہ کے دوست اور مہمان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس کتنے ہی اچھے دوست
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے ہی اچھے دوست اور کتنے ہی اچھے مہمان حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. یعنی آپ کے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے اچھے آپ، اور آپ کے جو مہمان ہیں جبرائیل علیہ السلام وہ کتنے ہی اچھے ہیں. حاضرین محترم، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محبوبہ محبوب خدا ہیں، محبوبہ محبوب خدا ہیں. ساری دنیا میرے نبی سے محبت کرتی ہے، ساری دنیا میرے نبی سے پیار کرتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کو جو ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کون؟ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے خود فرمایا، کہا اے فاطمہ، رب کعبہ کی قسم، بے شک تمہارے ابا کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. حاضرین محترم، 9ویں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خوشگوار حالت میں تھے. تو میں نے دیکھا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ بہت زیادہ خوش ہیں، اس خوشی میں مجھے کچھ عنایت کر دیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تو کہا، اے عائشہ، تو نے کہا ہے نا میرے لیے دعا کریں، اے عائشہ، اللہ رب العالمین تیرے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین تیرے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق یہ بات کہی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مجھے یہ دعا سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنا میں خوش ہوئی، اتنا ہنسی کہ میرا اپنا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں جا لگا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میری دعا سن کے خوش ہوئی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی اچھی دعا جو کی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں نے تو آج آپ کے لیے یہ دعا کی ہے، میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر روز دن میں کئی مرتبہ یہ دعا کیا کرتا ہوں. حاضرین محترم، 10ویں حدیث حضرت عطا یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کے فقیہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جاننے والی ہیں. تمام لوگوں سے بڑھ کے فقیہ ہیں اور تمام لوگوں سے بڑھ کے جاننے والی ہیں اور تمام لوگوں سے بڑھ کے عام معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی ہیں. اور اس حدیث کو بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا مقام عطا کیا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 48 سال عمر پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور پھر ساری زندگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا ہے. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ 11ویں حدیث ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر شعر، فرائض اور جو فقہ کا علم ہے
وہ میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھا جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ ہر قسم کے علم سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ اور 12ویں جو حدیث حضرت زہری رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس امت کی تمام عورتوں کے جن میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتوں کے جو علم ہے نا اس کو اکٹھا کیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب پہ حاوی ہے، جو اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو علم عطا کیا ہے۔ اور حاضرین محترم، اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کسی بھی خطیب کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بلاغت اور ذہانت والا نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عبادت کیسی کرتی تھی، عبادت کیسی کیا کرتی تھی۔ حاضرین محترم، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسلسل روزے رکھا کرتی تھی، مسلسل روزے رکھا کرتی تھی، اور شب و روز، حدیث شریف کا مفہوم ہے شب و روز آپ عبادت میں، اپنے شب و روز دن رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتی تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسلسل روزے رکھتی تھی، صرف عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں اور عید الفطر ان دنوں میں روزہ نہیں رکھتی تھی، باقی کثرت سے آپ روزے رکھا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صبح میں اپنے گھر سے نکلا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مقدسہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قیام کی حالت میں تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور آواز آہستہ آہستہ سے میرے کانوں تک آ رہی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ ہچکیاں بن گئی تھی۔ مفہوم ہے اس کا، اور اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے؟ بس اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ نے نار جہنم سے محفوظ رکھا۔ فمن اللہ علینا، یہ آیت پڑھ رہی ہیں، بار بار اس آیت کو پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ احسان کیا اور اللہ نے ہمیں نار جہنم سے محفوظ رکھا۔ یہ دعا کرتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ میں کافی دیر کھڑا رہا، پھر میں نے جس کام کے لیے جانا تھا میں چلا گیا، میں واپس آیا تو میں نے دیکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پھر بھی قیام کی حالت میں ہے، اور اسی طرح سے یہی آیت پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ بس اللہ رب العالمین نے ہم پہ احسان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نار جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ حاضرین محترم، آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لیکن محبت اللہ رب العالمین کی دل میں کتنی ہے، اور اللہ رب العالمین کا خوف دل کے اندر کتنا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت جب اس آیت پہ پہنچتی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو پڑھتے پڑھتے ہچکیاں بند جاتی ہیں۔ آج سوچو تو صحیح، ہم بھی کبھی اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھ کے ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے، ہمارے بھی کبھی آنسو نکلے ہیں؟ حاضرین محترم، بے پناہ شانیں، بے پناہ مقام اللہ رب العالمین نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بہت زیادہ غمگین رہتے، اداس رہتے، پریشان رہتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ، وہ ایک دن عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خولہ،
مجھے بتاؤ میں کہاں سے دوسری شادی کروں؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، جس کا معنی یہ بنتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے واسطے کیڑا عورتاں دی کمی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے واسطے کیڑی عورتاں دی کمی ہے؟ امتی کہدا کہ تسی جس کو رشتہ منگو تے وہ رشتہ نہ دوے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کیا اے خولہ بنت حکیم پھر دس میں کس جگہ تو شادی کراں؟ حضرت خولہ بنت حکیم عرض کر دیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈی مرضی، تسی کسی سیبہ عورت نال شادی کرو تے تہاڈی مرضی کسی باکرہ عورت نال شادی کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خولہ سیبہ کون ہے اور باکرہ کون ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمع دی بیٹی ہے اور نہ انہاں دے سودا رضی اللہ عنہ وہ بیوہ ہو چکیاں نے، اگر تسی انہاں دی سائٹ تے نکاح دا پیغام بھیجو تے یقیناً او توانو اپنی بیٹی عطا کر دیں گیا۔ اے خولہ باکرہ کون ہے؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے بہت قریبی سنگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیٹی نا عائشہ کول نکاح دا پیغام بھیجو او توانو اپنی بیٹی دا رشتہ عطا کر دیں گے۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہاں دی طرف نکاح دا پیغام بھجوایا، دوہاں دی طرف نکاح دا پیغام بھجوایا اور اے دوہاں دے دوہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر آئیاں نے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ دی عمر 6 سال سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدوں نکاح ہویا اور رخصتی ہوئی 9 سال دی عمر وچ، رخصتی ہوئی کتنے سال دی عمر وچ؟ 9 سال دی عمر وچ۔ ہجرت دے 7ویں سال ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حرم شریف وچ داخل ہوئیاں نے۔ آؤ میں تانوں اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی سونی مٹی مٹی حدیث سناواں، ذرا میرے رل کے آکھو سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح دے اندر 6 سال دی عمر دے اندر آندیاں نے اور 9 سال دی عمر دے اندر آپ رضی اللہ عنہ دی رخصتی ہوندی ہے۔ ہجرت دے 7ویں سال تیرے میرے نبی صلی اللہ قالت ان جبریل علیہ السلام جاء بصورتها فی خرقت حریر خضراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة او كما قال علیہ السلام۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کر دیا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم دے سبز کپڑے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے۔ ریشم دے سبز کپڑے دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی تصویر لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اقدس دے اندر حاضر ہو کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جڑی ریشم دے کپڑے دی اتے تصویر ہے انہوں ویکھ لو، اللہ رب العالمین فرما رہے آئے ہادہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے تو ہاڑی سو جاوے دنیا دے اندر وے اور آخرت دے اندر وے۔ حاضرین محترم ہے اسی آستے پھر اسی ایک گل کہندے ہونے ہیں کیڑی کہ مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ
سارے میرے نال مل کے آکو انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا۔ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ ہجے بھی کچھ بندے ڈھلے پے ہوئے نے، اے ام المؤمنین نے، اللہ رب العالمین دا پاک قرآن ہے، رب العالمین فرماندہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب العالمین فرماندہ ہے اے لوگو چنگی طرح سن لو، میرے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنی ازواج مطہرات نے، او خواہ خدیجہ الکبریٰ گون، خواہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گون، خواہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ گون، کوئی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ او مسلمانہ دی ماں لگ دی ہے۔ حاضرین محترم ہے، پھر اس واسطے اپنی ماں دی شان سن کے جیڑا بندہ نہ بولے میں پھر کی کہہ سکتا ہوں، ماں دی شان سن تیرے سینے دی اندر ٹھنڈ پوے گی۔ اے ام المؤمنین نے، تیری میری روحانی ماں نے، اور اللہ رب العالمین دے پاک فرمان تو ثابت ہے۔ پھر مل کے کہے مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ کھل کے آنکھوں مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ اگلا فکرہ سنے گا تیرے دل دے اندر اور ٹھنڈ پوے گی۔ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ۔ تیرے ہاتھ بھی بلند ہونے چاہیے، تیری زبان بھی کھلنی چاہیے۔ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ حاضرین محترم اگلی حدیث تیرے سامنے پڑھدا جاواں، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان تینوں سناندا جاواں، تیرے روزے نو اور خوشگوار بناندا جاواں، تیرے دل دی اندر ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی محبت اور پاندا جاواں۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اے حدیث بھی متفقن علیہ وے، یعنی صحیح بخاری شریف دے اندر بھی ہے، صحیح مسلم شریف دے اندر بھی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ رضی اللہ عنہا اریتک فی المنام مرتین ارى انک فی شرقۃ من حریر ویقال هذه امرأتک فاکشف عنها فاذا هی انت فاقول ان یک هذا من عند اللہ یمضه او کما قال علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار زندہ باد۔ حاضرین محترم تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اے عائشہ اریتک فی المنام مرتین، کیا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں شادی تو پہلے تینوں 2 مرتبہ ویکھیا۔
توجہ میرے علی سائٹ تے کون کہہ رہے ہیں؟ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کنوں کہہ رہے ہیں؟ تیری میری روحانی ماں ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اُریتُکَ فِی الْمَنَامِ مَرَّتَیْن، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں شادی تو پہلے تینوں 2 مرتبہ خواب دی اندر ویکھیا۔ یاد رکھنا میرا تیرا خواب کدی سچا ہوندہ ہے کدی جھوٹا ہوندہ ہے حاضرین محترم، لیکن چشمان نبوت دے نال ویکھیا جڑا خواب ہوندہ ہے وہ ہمیشہ سچا ہوندہ ہے، جھوٹا ہو نہیں سکدا، اس دی اندر حقیقت ہی حقیقت ہوندی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُریتُکَ فِی الْمَنَامِ مَرَّتَیْن، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں شادی تو پہلے 2 مرتبہ تینوں خواب دی اندر ویکھیا۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں بھی دسو تسی خواب دے اندر 2 مرتبہ مینوں ویکھیا تے پھر ہویا کہ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارا انکی فی سرقۃ من حریر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں ویکھیا تو ریشم دے کپڑے دے اندر لپٹی ہوئی سے، تو ریشم دے کپڑے دے اندر لپٹی ہوئی سے۔ جیڑی پچھلی حدیث سے اس دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے جبرائیل علیہ السلام میرے کول ایک کپڑا لے کے آئی سے، اس کپڑے دی اتے تصویر سے مینوں کیا گیا اے تصویر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی ہے جیڑی دنیا دے اندر بھی تہاڈی زوجہ نے آخرت دے اندر بھی تہاڈی زوجہ نے، لیکن اتھے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ارا انکی فی سرقۃ من حریر، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں ویکھیا تو ریشم دے کپڑے دے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں یہ گل کی تھی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پھر عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کی ہویا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُقَالُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ، مینوں کیا گیا اے اللہ رب العالمین دے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حبیب خدا ذرا اپنی آنکھاں کھول کے ویکھ لو، هَذِهِ امْرَأَتُكَ اے تہاڈی زوجہ محترمہ نے، اے تہاڈی زوجہ محترمہ نے، فَاکْشِفُ عَنْهَا جدوں میں اس کپڑے نو کھول کے ویکھیا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جے بیٹھی ہوئی سن کیا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، کیا اے عائشہ صدیقہ او اور کوئی نہیں سی او تو ہی سے، او تو ہی سے۔ حاضرین محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پھر عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کی ہویا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَقُولُ إِن يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ، میں آکھیا اگر اے اللہ رب العالمین دی طرفوں ہیں پھر اے یقیناً ہو کے ہی رہے گا۔ معلوم ہویا تیرا میرا رشتہ گھر دے وڈے ویکھدے نے، چاچے ویکھنے، والد ویکھنا، والدہ ویکھنی، نانا ویکھنا، نانی ویکھنی، دادا ویکھنا، دادی ویکھنی، ماما ویکھنا، خالہ ویکھنیاں، برا ویکھنے، بہنہ ویکھنیاں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ او نے جنہ دا انتخاب خود رب ذوالجلال نے کیتا ہے۔ چھے آپ ذرا سبحان اللہ۔ تو پھر میرے نال اے اللہ شعر مل کے آکھنا اونچا ساسی انشاءاللہ۔ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ، ہون تو سی تیار ہو گئے ہو سن انشاءاللہ ہر بندے دی زبان کھل سی انشاءاللہ۔ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ
جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ حضرت عائشہ۔ حاضرین محترم ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا حال سی جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر دے اندر میرے حجرے دے اندر آنا ہوندا سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دن دا انتظار کردے ہوندے سن تاکہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے دے اندر تشریف لے کے آن اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اقدس دے اندر تحائف پیش کریے اس وجہ دے نال تاکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضا سانو حاصل ہو جائے۔ ساری دی ساری ازواج مطہرات تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوں دیا نے سلام عرض کر دیا نے سلام عرض کرن تو بعد عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گل کرنا چاہ دیا میں یار بھائی توجہ میرے علی سائٹ تے وہ بندہ اپنا کام کردہ رہے گا توجہ میرے علی سائٹ تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے نال صحابہ دی محبت ویک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا پیار ویک۔ حاضرین محترم ازواج مطہرات تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوں دیا نے سلام عرض کر دیا نے سلام عرض کرن تو بعد عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی جس دن ام المؤمنین حضرت سودا بنت زما ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جاش ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث بن درار ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہن دے کول جاؤ تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے حجرے دے اندر آ کے تہاڈی بارگاہ دے اندر تحائف نہیں بھیج دے یا رسول اللہ جدو تسی حجرہ عائشہ دے اندر آندے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تہاڈے کول تحائف لے کے آندے نے ساڑھے کول کیوں نہیں لے کے آندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے میری ازواج مطہرات تہاڈیاں شانہ بڑیاں نے تہاڈے مقام بڑے نے تہاڈیاں عظمتاں بڑیاں نے اور تسی جڑی شکایت کر رہی ہو تہاڈی شکایت بھی اپنی جگہ تے بجاوے لیکن اے ازواج مطہرات گل جڑی ہے کان کھول کے سن لو میرے اتے وہی جدو نازل ہوندی ہے تہاڈے وچوں کسی حجرے دے اندر میں گھوماں تے میرے تے وہی رب العالمین نہیں بھیجیا کردہ میرے تے وہی نازل ہوندی ہے تے عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ نازل ہوندی ہے میرے تے وہی نازل ہوندی ہے تے عائشہ صدیقہ دے بستر تے نازل ہوندی ہے۔ حاضرین محترم پھر مل کے نال کہنا میں جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ حضرت عائشہ مصطفیٰ کے حرم میں جو شامل ہوئی بیبیاں عظمتوں کی وہ حامل ہوئی تیرے رتبے ہیں لیکن سبھی سے جدا حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ۔ حاضرین محترم ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونے جنہ دے مکانے چے
اللہ دا قرآن اتریا ہے۔ اور میرا اس تو اگلا فکرہ سن، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونے جنہ دی شان دے اندر قرآن اتریا ہے، اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونے جنہ دے حجرے دے اندر صاحب قرآن قیامت تک میرے نبی انہ دے حجرے وچ ہی آرام فرمانے۔ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی ہے خدا۔ اگلا کام کی ہے حضرت چھک کے بولو یارا، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ حاضرین محترم، ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے ایک غزوے دے اندر، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی کہ جدوں بھی کسی بھی سفر تے روانہ ہونا یا نا تے میرے نبی قرہ پانے ہے جس زوجہ دا نام نکل آنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زوجہ محترمہ نو اپنے نال رکھ دیا ہے۔ حاضرین محترم، قرہ پایا تے نام نکلیا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ قافلہ جدوں واپس آ رہا نا اپنی منزل والے پاسے، رات ایک جگہ تے رکے، کئی دن اتنے پڑاؤ ہویا۔ جس دن اگلی منزل والے پاسے روانہ ہونا سی نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں حکم دیتا، کیا میرے صحابہ؟ عرض کیتا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہن اگلی منزل والے پاسے روانہ ہونا، اپنی سواریاں تیار کرو۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ عرض کر دیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جڑا ہار ہے نا وہ میرے گلے چ کوئی نہیں، کدھر گم ہو گیا، اپنے صحابہ میں آکو میں نو ہار لب کے دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں آکھیا آئے عائشہ میں تے ہن انہاں آگ چکیاں اگلی منزل والے پاسے روانہ ہونا، تینوں ہار دی پئی ہوئی ہے، نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرے صحابہ میری عائشہ دا ہار ڈھونڈو، میری عائشہ دا ہار ڈھونڈو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہار ڈھونڈیا، لیکن ادھروں دیر ہو گئی، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آج رات اتھے ہی گزاریں گے، آج رات اتھے ہی گزاریں گے۔ جڑی میں گل آکھی نا جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا، ہن سنی کہ اللہ رب العالمین کتے کتے وہی نازل کیتی ہے۔ حاضرین محترم، رات ساری دی ساری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی جگہ تے گزاری، قافلے نے اتھی پڑاؤ کیتا، صبح دا وقت ہے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کول پانی ختم ہو گیا، کسی کول پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں، ایک دوسرے کول پوچھ رہے نے تیرے کول پانی ہے وے، دوسرے تیسرے کولوں پوچھ رہا ہے، تیسرا چوتھے کولوں پوچھ رہا ہے، سارے صحابہ ایک دوسرے کولوں پوچھ رہے نے، جواب ہے ساڑھے کول پانی کوئی نہیں۔ حاضرین محترم، ادھر فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کول پانی ختم ہے، نماز پڑھنی ہے، اور حاضرین محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میری یا تیری طرح تے نہیں سن کہ اگر نماز قضا ہو گئی تے کوئی فرق نہیں پیندا۔ حاضرین محترم ہوتے تکبیر اولا بھی نہیں رہن دیں دے سن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشانی دی عالم وچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نو کہن لگے، اے ابو بکر تہاڈی بیٹی دی وجہ دے نال اج سانو اے وقت ویکھنا پیا ہے، ساڈے کول پانی مکیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی حجرے دے اندر جاندے نے جتھے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے نال نے باپ نے اندر جا سکدے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے نے۔ حاضرین محترم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کول بیٹھیاں ہوئی نے، حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا جا غصہ بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ویکھیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اگر آواز دیندا وا آرام مصطفیٰ دے اندر خلل آوے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اکھ اور ہاتھ دے اشارے دے نال اپنی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تے ناگواری دا اظہار کیتا اور ناراض ہو کے اس حجرے تو باہر نکلے۔ تھوڑی دیر گزری، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھ کھلی، میرے نبی نے ویکھیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پریشان نے، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا عائشہ کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جی عائشہ نے ناگواری دا اظہار کر رہے سن، حجے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بولے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر بھیج کے قرآن دی آیت دا حصہ عطا کر دیتا۔ اے میرا سونا محبوب نبی اپنے صحابہ نو کہہ دیو پریشان ہون دی ضرورت نہیں، ما ان فتیمموا صعیدا، جس طرح ساری دی ساری زمین نو تیری امت دے آستے اساں نے پاک کر دیتا ہے، جتھے چاند نماز ادا کر لین، اگر انہاں کول پانی نہیں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تیمم کر لین، تیمم کر کے نماز ادا کر لین، میں رب انہاں دی عبادت قبول کر لواں گا۔ اللہ اکبر، حاضرین محترم، اے اللہ رب العالمین نے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مقام عطا کیتا سی۔ حاضرین محترم، اللہ دے محبوب نبی نے بھی بے پناہ محبت کی تھی، تو میں پہلے عرض کیتا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی آپ نال بڑی محبت بڑا پیار کیتا، کہ جدو دہیہ قلبی دی صورت چاہے تے سلام عرض کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس تے عرض کر دینے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرا سلام عرض کرنا، تے رب العالمین اپنے محبوب نبی نال کتنی اپنے محبوب نبی دی زوجہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کتنا پیار کرنا، سن تیرے دل وچ ہور اماں عائشہ صدیقہ دی محبت ودنی چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حجرے چاہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عائشہ کھان آستے کچھ اے تے میں نو دے، کھان آستے کچھ اے تے میں نو دے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی جن ازواج مطہرات کو آ رہے ہو انہاں تو انہوں کچھ نہیں دیتا، انہاں تو انہوں کچھ نہیں دیتا، ازرائے مزاق آکھیا بیوی سن زوجہ سن، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک گل بڑی ناگوار گزری۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہون لگے، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیاں کہ میری زبان چون جڑے الفاظ نکلے نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ناگوار گزرے نے، دامن پکڑیا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن چھڑایا تے حجرے چو باہر نکل آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے تو باہر نکل آئے۔ حاضرین محترم، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے دروازے تے پہنچے، جان والے کون نے؟ اللہ رب العالمین دے محبوب نبی۔ گھر کس دا ہے؟ رب العالمین دا، کیونکہ مسجد اللہ دا گھر ہوندا ہے۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے دروازے تے پہنچے، ادھروں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، سلام عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہڈا
دا بھی نوکر، تہاڈی آل دا بھی نوکر، تہاڈی اولاد دا بھی نوکر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا رب پیغام دے وے میرے ذمے میں او پیغام تہاڈے تک پہنچاواں۔ اے جبرائیل رب العالمین نے کی پیغام دیتا ہے؟ اے اللہ دے محبوب نبی رب پیا کہندا ہے ادو تک مسجد دے اندر نہیں جانا جدو تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے نال مسکرا کے جا کے نہ مل لو۔ جدو تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے نال مسکرا کے جا کے، آج لوگاں 4 شادیاں لی حدیث تے آنی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 کر کے بلکہ قرآن دی آیت ہے، لیکن اے بیوی نال چنگا سلوک کرنا ہے بھی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ اے نہیں کہ انسان باہر والے نال چنگا سلوک کرے تے گھر جا کے جس ٹائم گھر پہنچے تے گھر والے متھے تے وٹ پا کے تے گھر والے اونجی پریشان ہو منے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہروں گھر تشریف لے کے جانے ہیں نا تے مسکرا کے اپنے گھر وچ داخل ہونے ہیں، ہنس دے چہرے نال مسکرا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر داخل ہونے ہیں۔ حاضرین محترم اے محبت سی اللہ رب العالمین دی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دینا۔ آپ دی وفات 17 رمضان المبارک، ٹھیک ہے، اور 15 رمضان المبارک سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت ہے۔ 15 رمضان المبارک سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت ہے۔ اے تاریخاں بھی یاد رکھنیاں۔ میں ساری شان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی عرض کی تھی تواڈے سامنے، لیکن ہون 1-2 گلاں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی شان وچ بھی سن گیا۔ تیار ہو؟ سارے آکو چھک آکو سبحان اللہ۔ پہلے اماں جی دی شان ہے تے ہون 2-3 دی شان ہے۔ حاضرین محترم سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت 15 رمضان ہے۔ کتنے رمضان ہیں؟ 15 رمضان المبارک سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت ہے۔ جدوں آپ رضی اللہ عنہ دی پیدائش ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے کے گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فاطمہ اے علی میرے اس بیٹے دا نا کی رکھیا ہوئے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ عرض کردے نے ایک روایت ملدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے تے تسی جانو۔ دوسری روایت ملدی کہ میں اس دا نا انہا دا نا حرب رکھیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حرب نہیں اے میرا شہزادہ حسن ہے، اے میرا شہزادہ حسن ہے۔ اور حاضرین محترم پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نو اپنے ہاتھاں وچ لیتا، اپنے مبارک ہاتھاں وچ لے کے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی خود عطا کی تھی۔ چیک کے بولو یارا سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے نو گھٹی خود، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانچ اذان خود آکی، ایک کانچ اقامت آکی تو دوسری کانچ جڑا اذان آکی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی خود رکھیا، گھٹی بھی خود دیتے، کانچ اذان بھی خود آکی، عقیقہ بھی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیتا۔ چھے آکھو یارا سبحان اللہ۔ حاضرین محترم میں تحفے کوئی کام تے کوئی نہ ہے، ہاتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتا، گھٹی بھی دیتی، کانچ اذان بھی آکی، عقیقہ بھی خود کیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے وچ ایک قمیض بھی عطا کی تھی، ایک قمیض تحفے وچ عطا کی تھی۔ حاضرین محترم جدو وہ قمیض پہنائی گئی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر دی نماز پڑھانے آستے گئے۔ اے ذرا نا اٹھا چھوڑے مسیتی سکون بہو آنا ذرا اٹھا چھوڑے، ماشاءاللہ اے پہنچ گئے بہو وغیرے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑی قمیض تحفے وچ عنایت کی تھی، میرے نبی دیگر دی نماز پڑھانے آستے گئے نا تے ادھروں دروازے تے باہر دستک ہوئی،
خادمہ باہر گئی، پوچھیا کون؟ تے باہر ایک منگن والی خاتون، بچہ اس نے ہاتھے چایا ہویا، تے اس بچے دی بھی عمر امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی عمر دے مطابق چھوٹا جاؤ بچہ۔ کہنے لگی جی کہ میں بڑی غریب خاتون ہاں، میرے بچے کو پان واسطے کپڑے کوئی نہیں، تے اس گھر دے متعلق سنیا کدی نہ کدی نہیں کیتی، منگنے واسطے آئی ہاں، کوئی کپڑیاں دا جوڑا مل ونجے۔ خادمہ اندر گئیں تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جدو ایک گل سنی نا تے بندہ دویاں بھی اوہی دیوے جیڑا اپنی ذات واسطے پسند کرنا ہوئے۔ ہاں اے نہیں کہ منگن والا کوئی آ ونجے فقیر تے بندہ تکے وہ پرانے بابے دے ویلے دی کوئی چادر پئی ہوئی سا کٹ کے دے چھو۔ کوئی فقیر گیا نا کدھر منگنے واسطے تے وہ کسی اساں چادر دیتی، کپڑا دیتا، تے وہ کپڑا تک کے نا ایک باری کپڑے تک کے بعد آکھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اچھی اچھی اس نے پڑھنا شروع کر دیتا۔ تو نال کوئی بندہ آیا، اس آکھیا وہ اگے بھی پڑھنا محمد رسول اللہ، اس آکھیا یہ جڑی قمیض ہے بہت پرانی ہے، کوئی باب آدم علیہ السلام دے ویلے دی، میں اس واسطے لا الہ الا اللہ جی رکیا پیا ہوں۔ دوویں بھی وہ شاید ہو جڑی چیز اپنے آپ پسند ہوئے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کیتا کی وہ جڑی قمیض میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے دی اندر عطا کیتی سی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنی خادمہ نو دیتی کہ آجا باہر منگن والی نو دے دے۔ او قمیض اس بچی واسطے عطا کر دیتی گئی۔ ادھروں ہویا کہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دی اندر عصر دی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اقدس دے اندر حاضر ہونے نے سونیا رب سلام بھی کہہ رہا ہے، رب پیغام بھی دے رہا ہے۔ اے جبرائیل سلام تے قبول کیتا، پیغام کیے یا رسول اللہ ایک قمیض ہے جنت وچوں لے کے آیا وا، تہاڈی بیٹی نے منگن والے نو وہ قمیض دے دیتی ہے جڑی تساں نے اپنے شہزادی نو عطا کیتی سی۔ اللہ رب العالمین نو اے سخاوت اتنی پسند آئی ہے، فرشاں تے بھی ڈنکے بج گئے نے، عرشاں تے بھی ڈنکے بج گئے نے۔ رب العالمین نے کیا ہے، پہلے میرے نبی نے اپنے شہزادے نو تحفہ عطا کیتا سی، ہن میری طرفوں لے جا اے میرے نبی دے شہزادے نو تحفہ عطا کر دے۔ حاضرین محترم، پھر ایک قمیض جدو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اپنے جسم عطر تے پاندے ہونے سن نا، اس قمیض دی شان ایسی، اس دی شان ایسی کرامت بھی آکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کو جڑی چیز ثابت ہوئے عقل وچ نہ آنی ہوئے اسا معجزہ آکھنے، لیکن نبی تو علاوہ کسی کو ثابت ہوئے تو پھر اسا کرامت آکھنے۔ اس دی کرامت ایسی کہ ایک قمیض کدی زندگی وچ میلی نہیں ہوئی۔ اور جدو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ دی جوں عمر مبارک بڑھتی گئی، اس قمیض دا سائز خود بخود بڑھتا چلا گیا۔ اے مقدس گھرانہ جنہاں نال فرشتیاں بھی محبت کیتی، جنہاں نال فرشتیاں بھی پیار کیتا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، آخری گل، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس حاضر ہونے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، اے سلیمان جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا میرے گھر دے اندر جا دیکھ کے آ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پیاں کر دیا نے، اگر انہاں کسی چیز دی ضرورت ہوئے تو آ کے دسیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے نا، دروازے تے دستک دیتی، خادمہ دروازہ کھولیا، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اے عظیم صحابین جنہ دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی سلیمان منا علی البیت۔ حاضرین محترم،
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ خادمہ کو پوچھتے نے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کر رہی نے انہوں نے دسیا او اندر اللہ رب العالمین دی عبادت کر رہی نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں گھر دی اندر داخل ہویا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اللہ دی عبادت کر رہی نے میری نظر پہ جڑی چکی سی او چل رہی سی ادھر جھولا ہے حسنین کریمین اس جھولے دی اندر نے میری نظر پہ انہوں جھولان والا کوئی نہیں لیکن جھولا جڑا ہے اس طرح لگ رہا ہے انہوں کوئی جھولا رہا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہویا وہاں لیکن او تے نماز ادا کر رہی ہیں سن اے سلیمان پھر کی ہویا یا رسول اللہ میں ایک بڑا عجیب معاملہ ویکھیا ہے انہاں دی جڑی چکی ہے انہوں چلاتے کوئی نہیں رہا سی لیکن وہ چکی خود بخود چل رہی سی شہزادیاں دا جھولا کوئی نہیں رہا سی لیکن خود بخود وہ جھول رہا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے سلیمان پریشان ہون دی ضرورت نہیں میری بیٹی دی چکی ہورا چلا رہی ہیں سن میرے شہزادیاں دا جھولا جبرائیل امین جھولا رہے سن چیک کیا کوئی اللہ سبحان اللہ تے حاضرین محترم پھر میں کیوں نہ کہاں آقا زادی تہاڈی مرضی نبی دی مرضی نبی دی مرضی خدا دی مرضی آقا زادی تہاڈی مرضی نبی دی مرضی نبی دی مرضی خدا دی مرضی فرشتے ہوون شہزادیاں دے درزی کہ اعلیٰ رتبہ جناب زہرا حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے اس گھرانے بے پناہ شانات بے پناہ مقامات آکے ازواج مطہرات دے دن بھی یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دے دن بھی یاد رکھو حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے کہ میری ساری زندگی دا معمول سی سارے نال محبت کرنی سارے نال سی پہلے کہ میں ہر روز جو کچھ پڑھیا ہوئے اس دا ثواب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور حسنین کریمین طیبین طاہرین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر اس کا ثواب بھیج چھوڑا ایک دن میں ستا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر آئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیتا کہنے میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گل ہے تسی کیوں ناراض ہو میرے کو کیڑی یہ جی غلطی ہوئی کہ تسی اپنا منہ مبارک پھیر لیتا کیا اے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی تو حسنین کریمین نو بھی ثواب بھیجنا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نو بھی سلام تو ثواب بھیجنا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی بارگاہ وچ بھی تو سلام بھیجنا تے میری بارگاہ وچ بھی تو سلام بھیجنا تینوں پتہ نہیں میں آج بھی عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ آرام پیا کرنا ہوں کہنے اس تو بعد پھر میرا معمول رہا جدو تک آپ کہنے جدو تک میں بالکل صحیح سلامت رہا یعنی پوری زندگی پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری ازواج نو بھی ثواب شامل کرنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نو بھی ثواب شامل کرنا ہوا رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین